رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی آیات میں جو انعامات عطا فرمائے اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس آیت میں جس نعمت کا ذکر فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے جب باہر نکلے اور پھر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی اللہ کی طرف سے کتاب ہونی چاہیے، تو ان کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی کہ وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تورات کو عطا کرنے کے لیے پہلے 30 دن پھر 10 دن کا اضافہ کر کے یہ وعدہ فرمایا، تو یوں 40 دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اور یہ 40 دن ذوالقعدہ کے 30 دن اور پھر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اس میں شامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کو اپنا نائب مقرر کر کے آپ یہ تشریف لے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس اپنی قوم سے باہر چلے گئے تورات لینے کے لیے، تو پیچھے سامری نامی شخص نے یہ کیا کہ سونے اور جواہرات سے ایک گائے کا بچہ اس نے تیار کر لیا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اس کی تم عبادت کرو گے۔ وہ کہنے لگا کہ یہی وہ تمہارا خدا ہے کہ جس نے تمہیں فرعون سے نجات دی ہے۔ اب وہ لوگ 1 مہینے تک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، پھر اس کے بعد سامری کے بہکاوے میں آ کر اس گائے کے بچے کی وہ پوجا کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ اس میں بنی اسرائیل کے لوگ شامل ہو گئے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے 12,000 ساتھی یہ اس شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں تنبیہ فرمائی، اور انہوں نے یہ جو جرم کیا تھا اس کا کفارہ کیا ہے اس کا ذکر کیا، جیسے ہم اگلی آیت میں آیت نمبر 53 کے بعد والی آیت میں اس کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا، یعنی پہلے آیت میں نعمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کو کلام اللہ عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اب اس آیت میں ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس آیت میں 2 نعمتوں کا ذکر ہے، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی 2 نعمتیں عطا فرمائی۔ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، اس نعمت کا ذکر ہے، اور دوسرا فرقان عطا فرمائی۔ فرقان کے کئی ایک معنی ہے۔ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے،
اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حلال و حرام میں فرق کرنے والی شریعت عطا فرمائی. تو یہ بھی چیزیں، یہ سارے معنی مراد لینا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک شریعت عطا فرمائی، ایک قانون، ایک ضابطہ عطا فرمایا. تو یہ نعمت ہی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون کا عطا ہو جانا، یہ نعمت ہر طرح نعمت ہے. کیونکہ جو قانون تو بندوں کا بنایا ہوا ہو تو اس میں نتیجے کے اعتبار سے کافی اس کے نتائج برے ہو سکتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہوگا اس میں تو نتیجے کے خراب ہونے کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا، اس کا نتیجہ اچھا ہی اچھا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قانون بنا کے مل جانا، کیونکہ کسی بھی قوم کے چلنے کے لیے قانون اور ضابطہ ضروری ہوتا ہے، بغیر قانون اور ضابطے کی اس قوم کی ترقی عروج ممکن نہیں ہوتا. اب اس کے بعد آیت نمبر 54 کے اندر جو انہوں نے ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کہ ایک گائے کے بچے کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا. اب یہاں پر اس آیت میں ان کی توبہ کا ذکر ہے اور ان کی جرم کی سزا کا ذکر ہے. وہ یہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فرمایا. اور یہاں پر جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مدینہ مبارک کی یہودیوں کو ان کی نعمتیں پچھلی یاد کروا کر انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ نے کتنے انعامات عطا فرمائے تو اللہ کی نافرمانی اب دوبارہ نہ کرو. اور یہاں پر یہ فرمایا یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو اس طرح کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. بنی اسرائیل کو بچڑا پوجنے کے گناہ سے یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیں اور مجرم راضی خوشی ہو کر اپنے آپ کو قتل کروا دیں. اس سے کیا ہوگا؟ آخرت میں تمہیں جنت مل جائے گی. یعنی جن کو قتل کیا گیا ہے ان کے لیے جنت ہے. پھر اچھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو وہ اس پر راضی ہو گئے. اب صبح سے شام تک 70,000 لوگوں کی گردنیں اتار دی گئی ایک دن میں. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، معافی کی التجا کی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی کہ جو شہید ہو، جو قتل ہو چکے وہ شہید کے مرتبے پر فائز ہو گئے، اور جو باقی بچ گئے اللہ نے انہیں بخش دیا. اور جو قتل کرنے والے ہیں اور جن کو قتل کیا گیا ہے سب کے لیے جنت ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر جنہوں نے قتل کیا اور جن کو قتل کیا، جنہوں نے، یعنی دونوں طرف یہ دونوں سائڈ جنتی قرار پائی کہ قتل کرنے والوں نے بھی رب کی حکم کی تعمیل کی اور جو قتل ہو گئے انہوں نے بھی رب کی حکم کی تعمیل کی. اب ہوا یہ کہ اب اس آیت سے جو بات پتہ چلی کہ جو بندہ شرک کر لیتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے. اور اس شریعت میں بھی یہی قانون ہے کہ جو بندہ مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، اس کی سزا قتل ہے. یہ شریعت موسوی کا تسلسل ہے کہ جیسے پچھلی شریعتوں کے سارے احکام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ نہیں فرمائے شریعت میں، بعض کو باقی رکھا اور بعض کو منسوخ کر دیا. تو اس شریعت میں بھی یہ ہے کہ جو مرتد ہوگا اس کی سزا قتل ہے، کیونکہ جو مرتد ہوتا ہے یہ اللہ سے بغاوت کرتا ہے. اور دنیا کے سبھی ملکوں میں یہ قانون ہے کہ بغاوت کرنے والوں کو قتل کیا جاتا ہے. تو جب ایک دنیا کے بادشاہ اس کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو قتل کرنا یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہو،
اس کے خلاف بغاوت کرنا، تو یقیناً یہ ایسا بندہ قتل کا ہی مستحق ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں من سب نبی فاقتلوہ، یہ حدیث مبارک ہے، یہ قانون ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ توہین کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، گویا کہ اس نے بغاوت کی ہے، ٹھیک ہے، اور جو باغی ہے اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہوتی۔ اور یاد رکھیے کہ کسی بھی تنظیم، کسی بھی ملک، کسی بھی معاشرے میں جب تک اس نظریے سے ہٹ کر چلنے والے افراد کو ختم یا علیحدہ نہیں کر دیا جاتا تو وہ سلطنت، وہ کام، وہ معاشرہ باقی نہیں رہتا۔ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان سے جدا کر دیا جائے، جو نظریہ کوئی اور لے کے آتے ہیں، جو دیکھیں دنیا کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کو بغاوت کرنے والا وہ بھاگ کر دوسرے ملک میں چلا جائے، اب اس میں جدا کرنا ممکن ہے کہ اس کے فتنے سے یہاں موجودین کو محفوظ کر دیا، لیکن شریعت کے معاملے میں ایسا نہیں، کیونکہ ساری دنیا اللہ کی، سارا ہی اللہ کا ملک ہے، تو یہاں پر ایسی صورت کوئی نہیں ہے ہم کہیں یہاں نہیں وہاں رہ لے، نہیں، کسی جگہ پہ نہیں رہے گا، وہ اس کی سزا قتل ہی ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے کہ جو لوگ کسی غلط نظریے پر چلنے والے ہیں ان کو اپنے سے جدا کر دیا جائے۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ تم قتل کرو، اور انہوں نے اپنے آپ کو قتل کروا دیا۔ تورات کی اگر بات کی جائے، تورات کے اندر اس واقعے کا بھی تفصیلی طور پر ہے کہ یہاں تک حکم ہوا کہ وہ اپنے ہی خاندان کے افراد کو قتل کریں، بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کیا۔ اس میں دونوں طرف آزمائش تھی، ایک طرف جنہوں نے قتل کیا کہ اب وہ اپنے ہی ساتھ پلنے بڑھنے والوں کو، کھانے پینے والوں کو ایک ہی پلیٹ میں ان کے سر اتار رہے ہیں، اس میں خالص ان کی توحید تھی، ان کو خالص ایک پختہ کرنا تھا کہ اس میں ان کے لیے پختگی تھی اللہ کی توحید پر کہ اب ہم پکے ہو چکے ہیں، اور جن کو قتل کیا گیا اور جو باقی رہ جانے والے ہیں ان کے لیے عبرت بھی تھی، یعنی یہ دونوں طرف آزمائش تھی، اس لیے کہا قاتل بھی جنتی مقتول بھی جنتی، یہ دونوں ہی آزمائش سے گزرے۔ ہمارے ہاں اس وقت لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں کہ جب حق کو اپنے اوپر یا اپنے گھر والوں کے اوپر نافذ کرنے کی باری آتی ہے، تو اندازہ کیجئے جنہوں نے یہ حق کو نافذ کیا وہ بھی کیسے کمال کے لوگ ہوں گے، جنہوں نے قتل کیا وہ کمال کے لوگ ہیں، اور جو مقتول ہو گئے اس وقت وہ بھی اللہ کے نزدیک کمال کے لوگ ٹھہرے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے یہ والا جو ظلم تھا نا، یہ والی جو بنی اسرائیل کی حرکت تھی، یہ جرم سب سے بڑا جرم تھا ان کا، اتنے بڑے جرم کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بھی بخش دیا، پھر بھی معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ فتاب علیکم کہ انہوں نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، بھئی یہ اللہ کی مرضی ہے، قانون وہی ہے، اللہ نے اپنا قانون نہیں بدلا، وہ تو ایک انتہائی صورتحال اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ موقع پر 70,000 قتل ہو گئے اور پھر بقیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ رب مالک ہے، اسی کا قانون ہے، وہ چاہے معاف کر دے چاہے وہ جرم کا بدلہ دے دے، وہ اللہ کی مرضی ہے نا۔ تو اب یہاں پر ایک اور بڑی بات ہے، جس بندے کو دنیا کے اندر جرم کی سزا مل جاتی ہے، وہ حق العبد نہ ہو، وہ حقوق اللہ ہو، تو اس کے بعد وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے زنا کا ارتکاب ہوا تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ تو جب ان کے اوپر حد جاری کی گئی اور وہ اس حد میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی، ان کی توبہ اگر پوری زمین والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کو گھیرے میں لے لیں، سب سے بڑھ جائے ان کی توبہ، اور پھر ان کے لیے جنت کی بشارتیں تھیں۔ تو مجرم کو جب سزا مل جاتی ہے جو اس کی واقعی سزا ہے،
تو اس کے بعد اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا یہ عمل کہ خود اپنے آپ کو اس سزا کے لیے پیش کر دینا، یہ قابل تعریف عمل ہوتا ہے۔ تو یہاں تک تو جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہمارے سروں کو اتار دیا جائے، تو یہ والا عمل واقعی ان کا قابل تعریف تھا کہ پہلے جرم کیا، ندامت ہوئی، اور پھر اپنے آپ کو جرم کی پاداش کے اندر اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔